اور یہاں تک مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی جو ہے وہ نقلی سید ہے اور فلاں اصلی سید ہے. آج بھی بحث مباحثے ہوتے ہیں، فلاں اصلی ہے فلاں نقلی ہے. تو فرمایا کہ بھئی قطع نظر اس سے کہ کوئی اصلی ہے یا نقلی ہے، اگر کوئی نقلی ہے تو تم اس کا اکرام زیادہ کرو. نہ معلوم اس کی اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے. اب سنی سنائی بات پر کہ وہ اصلی ہے اور وہ نقلی ہے نہیں، بلکہ حسن ظن رکھو. اس حسن ظن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے گا. آج ہم اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھیں گے، کل اللہ ہمارے اس حسن ظن کی بنا پر اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے گا، بخشش کا معاملہ فرمائے گا. اس لیے تشبہ کا جو معاملہ ہے نا، کہ ایک آدمی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر آئے تھے. اب ظاہر ہے کہ جادوگر تو فرعون کی طرف سے آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، تو جادوگر تو مقابلے کے لیے آئے تھے. اور اب اندازہ لگائیے کہ کفر کے کس مقام پر ہوں گے کہ وہ نبی سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کا کفر کیسا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، جادوگر ایمان لے آئے. جب انہوں نے اپنا جادو کیا، ایک میدان میں رسیاں پھیلا دی اور جادو کے زور سے ان رسیوں کے سانپ بنا دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا عصا کا، تو حکم ہوا کہ عصا کو ڈال دو. اور واقعات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، اور اژدہا بن کے وہ سارے سانپ نگل گیا. تو یہاں جب وہ عصا ڈالا اور وہ اژدہا بن گیا، اس سے موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ ڈر گئے. تو یہ ڈرنا ایک طبعی طور پر تھا، فطری طور پر تھا، کہ معلوم تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے یہ ڈالا ہے اور یہ میرا عصا ہی اژدہا بنا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اژدہے کا خوف ہوتا ہے، ایک دم ڈر گئے. اس اژدہے نے ان سارے سانپوں کو کھا لیا، اور جادوگروں نے جادو کے زور سے بنائے تھے. تو جادوگر سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اور اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہمارے اتنے بڑے جادو کا توڑ ایک عصا سے ہو گیا. تو جادوگر ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ فرعون کو تو ہدایت نہ ملی اور یہ جادوگر ایمان لے آئے. تو فرمایا کہ موسیٰ، یہ جادوگر جو ایمان لائے ہیں نا، اس کا سبب کیا ہوا ہے؟ اس کا سبب یہ ہوا ہے کہ یہ تیرے جیسی تشبہ لے کر آئے تھے. تیرے جیسی تشبہ. کیسی تشبہ؟ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا یا وضع خطا تھی، تو وہ جادوگر ویسی ہی تشبہ بنا کر آئے تھے، چاہے وہ بطور نقالی کے بنا کر آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو نبی کی تشبہ بنا کر آئے اور خالی واپس چلا جائے. اللہ نے ایمان کا نور ان کے سینے میں ڈال دیا. اور جب ایمان کا نور سینے میں آتا ہے تو پھر وہ ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ جب فرعون نے یہ دیکھا کہ یہ تو میرے اپنے آدمی تھے، میں نے مقابلے کے لیے ان کو میدان میں کھڑا کیا تھا اور یہ ایمان لے آئے، تو فرعون دھمکیوں پر آ گیا. دھمکیوں پر کہا کہ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. تو جادوگروں نے کہا کہ اب جا، تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، لیکن ہم اپنے ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یعنی ایمان کا نور ایسا ہے، ایمان کی طاقت ایسی ہے کہ جب اس سینے میں وہ نور داخل ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کی دھمکی سے، دھونس سے، دباؤ سے پھر انسان کبھی مغلوب نہیں ہوتا. اپنی جان دینا تو گوارا کرتا ہے، لیکن ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا. کہ چند لمحے پہلے وہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، لیکن چند لمحے پہلے ایمان کا نور دل میں آیا. اب دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن اپنے ایمان سے ہٹنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہے. ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے. تو اس لیے یہ تشبہ کا جو معاملہ ہے نا، کہ اگر کسی نے ایک مصنوعی طور پر کسی کی تشبہ بنا لی ہے تو بھائی اس سے بھی حسن ظن رکھو، اس سے بھی نیک گمان رکھو. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ فضل فرما دے.
مرزا مظہر جان جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مسجد ہے، جیسے کہیں ویران سی مسجد ہوتی ہے، کہیں جنگل میں کہیں ویرانے میں، تو ایک ویران سی ایک مسجد ہے اور اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو بزرگوں کی صورت تو بنائے ہوئے ہیں لیکن ہے کچھ بھی نہیں، پر نقالی کیے ہوئے بیٹھے، جیسے مصنوعی طور پہ دھوکہ دینے کے لیے۔ تو مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے، مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ ارے ریاکار دیکھنے تو ان کو دیکھ لو، بس یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ تو مرزا صاحب وہیں سے پیچھے ہو لیے اور پیچھے ہو کر اس مسجد میں پہنچ گئے۔ اب یقین کیسا تھا؟ یقین یہ تھا کہ میرے مرشد کی، میرے شیخ کی ان پہ نظر پڑی ہے تو میرے مرشد کی نظر خالی نہیں جائے گی۔ بس پہنچ گئے مسجد میں، اور مسجد میں پہنچ کر ان پہ توجہ ڈالنا شروع کی، اللہ سے دعا بھی شروع کی، توجہ بھی ڈالنا شروع کی۔ بس سب کے دل کے اندر سے وہ ریاکاری نکلی، اللہ کی محبت دل میں آئی، وہ نقالی نکلی، اصلیت پیدا ہوئی، اور سب کو اپنے ساتھ لے کر شیخ کے پاس آ گئے۔ شیخ نے پوچھا کہ میاں کہاں رہ گئے تھے؟ تم تو ساتھ ساتھ آ رہے تھے، کہاں رہ گئے تھے؟ کہا کہ حضرت میں ذرا اسی مسجد میں چلا گیا تھا جہاں پر آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کچھ ریاکار بیٹھے ہیں، وہیں چلا گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ کہا کہ حضرت اس لیے گیا تھا کہ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ جن پر میرے شیخ کی نظر پڑی ہو وہ خالی رہ جائے، محروم رہ جائے، تو بس میں ان کے پاس گیا، میں نے دعا کی، کچھ توجہ ڈالی، اب ان سب کو لے آیا، آپ نظر کرم فرما دیجئے۔ تو کبھی نقالی جو ہے وہ خالی نہیں جاتی، نقالی پر بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی قیامت کے دن اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو، یعنی ایک انسان کو ایک دھوکہ لگتا ہے، کبھی شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میاں اگر تم نے اپنے ظاہر کو بدل لیا، تم نے چہرہ مہرہ لباس سنت کے مطابق بنا لیا تو تم اندر سے تو بنے ہوئے نہیں ہو نا، اندر تو تم ایسے ہو، شیطان دھوکہ دیتا ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ تو خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم سے یہ پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم تو اللہ سے عرض کریں گے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، کہ میں تو تشبہ ہی اختیار کر سکا، یا رب میں وہی لے کر آ گیا، میں تو نقالی اختیار کر سکا، یا رب میں تو یہ نقالی لے کر آ گیا، تو یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں کہ میں تو صورت ہی بنا سکا، لیکن یا اللہ آپ تو اس چیز پر قادر ہیں، آپ اس میں حقیقت پیدا فرما دیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔